السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم فرمانروا کا ذکر کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، آج اس ملک اور اس کے حالات اس قدر بدل گئے ہیں، مسلم بادشاہوں کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حقیقت پر مبنی تاریخ ہے اس کو عوام الناس کے سامنے پیش کریں۔ مسلمانوں کا ماضی بہت روشن اور تابناک رہا ہے۔ خصوصاً ہندوستان میں ایک ایسے بادشاہ نے بھی جنم لیا جسے دنیا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش ایک رحم دل بادشاہ اور سلطان کامل تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے منظور نظر تھے، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ اعظم تھے۔ سلسلے چشتیہ کے مشائخ سے بڑی گہری محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے۔ اگرچہ ظاہری طور پر ہندوستان کے بادشاہ تھے، مگر باطنی طور پر فقیروں اور درویشوں کے زمرے میں شمار کیے جاتے تھے۔ کم کھاتے، تھوڑا سوتے، لمبی راتیں جاگ کر گزارتے، چند لمحے سوتے تو فوراً بیدار ہو جاتے۔ کسی کام کے لیے ملازمین کو بھی کبھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ رات کے جس حصے میں بیدار ہوتے، کسی کو کہنے کے بجائے خود کنویں سے پانی نکالتے اور وضو فرماتے۔ ان کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوتی تھی کہ اپنے کام کے لیے کسی دوسرے کو آدھی رات کے وقت تکلیف دی جائے۔ آدھی رات ہوتی تو شاہی لباس اتار کر گدڑی پہن لیتے اور رعایا کی خبر گیری کے لیے نکل پڑتے۔ علماء، صلحاء اور صوفیاء کو بے پناہ دولت بخشتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مٹی کے برتن میں نیچے سونا رکھ کر اوپر گیہوں کے دانے رکھ کر بند کر دیتے اور مسافروں کو بخش دیا کرتے تھے تاکہ سخاوت کی شہرت نہ ہو۔ ایک بار سلطان شمس الدین التمش نے حوض بنانے کا ارادہ کیا۔ دہلی میں حوض شمشی کلاں آپ نے ہی تعمیر کیا تھا۔ یہ حوض بنانے سے پہلے انہیں بہت بڑی فکر تھی۔ رات کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کی جگہ گھوڑے پر سوار جلوہ فرما ہیں اور مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، شمس الدین یہاں حوض بناؤ۔ اس وقت حضور کے گھوڑے نے اپنے زمین پر پیر مارے، جس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الملک اکبر کہہ کر فرمایا کہ اس جگہ سارے دہلی میں سب سے اچھا پانی نکلے گا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ التمش بیدار ہوئے اور اس مقررہ جگہ پر پہنچ کر جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے سمے مبارک لگے تھے، پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا اور بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا، تھوڑا سا پانی اپنے ساتھیوں کو اور خود بھی پی، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا۔ اسی وقت اپنے خادموں کو حکم دیا کہ حوض کھودنا شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ سلطان شمس الدین التمش ترکی بزرگوں کے اولاد میں سے تھے۔ حوادث زمانہ کے پیش نظر گرفتار ہو کر ہندوستان پہنچے۔ صدر جہاں نے انہیں خرید کر اپنے غلاموں میں شامل کر لیا، پھر سلطان شہاب الدین غوری کو دے دیا۔ وہاں ہی قطب الدین ایبک سے، جو خود بھی یہ غلام کی حیثیت سے بادشاہ کے پاس رہتے تھے، ملاقات ہوئی۔ قطب الدین ایبک جن دنوں دہلی کے حکمران مقرر ہوئے تو آپ نے حضرت سلطان شمس الدین التمش کو بدایوں کا گورنر لگا دیا۔ آپ ایک عرصہ تک گورنر رہے اور جب سلطان قطب الدین ایبک لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہوئے تو آرام شاہ قطب الدین ایبک کا بیٹا ہندوستان کا حکمران بنایا گیا۔ ان دنوں امیر علی اسماعیل فوج کا سپہ سالار تھا اور امیر داؤد دلیمی رکن سلطنت تھا۔ یہ دونوں آرام شاہ سے سخت ناراض تھے اور سلطان شمس الدین کو بدایوں سے طلب کیا گیا اور دہلی طلب کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد انہیں دہلی کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے 607 ہجری میں تخت نشین ہوئے اور تخت نشینی کے بعد آپ کو پے دیر پہ فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ کو تخت نشین ہوئے 10 سال ہی گزرے تھے۔ شاہ خوارزم چنگیز خان تاتاری حملوں سے تنگ آ کر ہندوستان آ پہنچا اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھا، مگر سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ شمس الدین التمش نے تعاقب میں آنے والے تاتاری لشکر کو بھی بھگا دیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے گوالیار کو فتح کیا، پھر اوجن شہر قبضہ کر لیا اور بت خانہ مہاکل کو جو 1200 سال سے آباد چلا آ رہا تھا، ویران کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے بے شمار خزانہ اور مال غنیمت ملا۔
راجہ بکرماجیت کا ایک بہت بڑا بت دہلی لایا گیا، اسے توڑ کر اپنی مسجد قوت الاسلام کے دروازے کے سامنے لا کر اوندا پھینک دیا گیا۔ یہی وہ پتھر ہے جو آج کے اس دور میں ایک تنازع کا سبب بنا ہوا ہے۔ فخر الملک بغدادی اور نظام الملک سلطان التمش کے نامور وزراء تھے۔ ان کی خدمات تاریخ کے صفحات پر نمایاں نظر آتی ہے۔ سلطان التمش 20 شعبان المعظم 634 ہجری کو فوت ہوئے۔ میرات الہند کے مؤلف نے آپ کا سال وصال 633 ہجری لکھا ہے۔ آپ پورے 27 سال تک تخت ہندوستان پر جلوہ فرما رہے۔ آپ کا مزار مسجد قوت الاسلام کے عقب میں واقع ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔